ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ایک مومن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے بڑھ کر چاہتا ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کو چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا میں ہم بہت سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گستاخی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو شادیاں ہیں، آپ کے شادیوں کے مسئلے کو لے کر آپ پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں نے مناسب سمجھا، ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، کیا مقاصد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات خصائص النبی کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے 4 سے بڑھ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی ہیں، اس مسئلے کو لے کر دشمنان اسلام نے بہت زہر پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور آپ کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ناپاک سازشیں انہوں نے کی اور کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 20ویں صدی عیسوی کے ایک شخص نے جو آریہ سماج سے تعلق رکھتا ہے،
آریہ سماج سے تعلق رکھنے والے ہندوستان کے ایک شخص نے گستاخی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی شادیوں کے مسئلے کو لے کر، اور اس نے یہ کتاب ہی لکھ ڈالی۔ اللہ معاف کرے، اس کتاب کا نام ہم لوگ اپنی زبان سے لے رہے ہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے۔ اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی، کیا نام ہے کتاب کا؟ رنگیلا رسول۔ نعوذ باللہ، نفسانی خواہشات کا تعلق رکھنے والا یہ رسول، اس موضوع پہ اس نے رنگیلا رسول کتاب کا نام رکھا، اور اس کتاب کا جواب دیا ہندوستان کے جانے مانے عالم دین شیخ الاسلام مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا جواب انہوں نے ایک کتاب لکھا مقدس رسول۔ رنگیلا رسول کے جواب میں انہوں نے لکھا مقدس رسول، اور جو جو اعتراضات اس کتاب میں اس دشمن نے کیے ہیں، اطمینان بخش جواب انہوں نے دیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہوں۔ اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، 11 شادیوں کے مسئلے کو، کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نیو جنریشن جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتی ہے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ نوجوان جو مشنری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عیسائی مشنریاں اپنے مبلغین کو باقاعدہ ٹریننگ دیتی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر دین کی بات کرے تو 11 شادیوں کے مسئلے کو چھیڑ دو، وہ مسلمان ابھی ڈیفنس میں آ جائے گا، بات نہیں کرے گا، وہ اٹیکنگ کے پوزیشن میں نہیں رہے گا، وہ اپنے آپ کو بچانے، نبی کو بچانے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ باقاعدہ عیسائی مشنریاں اپنے نوجوانوں کو اس بات کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی خبروں کو سن کر یا پڑھ کر بہت متاثر مروب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ضرورت تھی ہمارے نبی کو ایسی شادیاں کرنے کی، ایسی عورتوں سے، کم عمر لڑکیوں سے۔ نعوذ باللہ، علماء کرام کہتے ہیں سوشل میڈیا کی کتابیں آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے تو اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں تو پڑھیے، ورنہ مت پڑھیے۔ اس سے آپ کا ایمان لٹے گا، اس کے آپ کا عقیدہ لٹ جائے گا۔ حضرات، بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے، کفار مشرکین کی کتابیں تو چھوڑیے، ایک مسلمان بدعتی ہے، اس نے کتاب لکھا ہے، اس بدعتی کی کتاب کو پڑھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ لیکن افسوس، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب لکھتے لکھتے غیر مسلمین ایک شوشہ چھوڑتے ہیں نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں اور مروب ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ اعتراضات جو ہمارے نبی پہ آ رہے ہیں، ان کو جواب کیسے دیں، ان کو ریپلے کیسے کریں؟ دشمن کہتے ہیں کہ جو 11 شادیاں تھی یہ ہوس پرستی تھی، یہ محمد صاحب کو نفسانی خواہشات تھی، عورتوں سے رغبت تھی بہت زیادہ۔ نعوذ باللہ، کیسے جواب دیں؟ اس سلسلے میں دشمنوں نے جو کچھ کہا ہے، ان سب کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے مائی خدیجہ سے جو آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی، اس پر آپ غور کر لیجئے، پیارے نبی کے اخلاق واضح ہو جائیں گے، پیارے نبی کے جو کیریکٹر تھے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پہلی بات کیا ہے، اس خدیجہ سے جو شادی ہوئی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ خدیجہ بیوہ تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی. پہلے 2 شوہر انتقال ہو گئے تھے خدیجہ کے، تیسرے شوہر ہیں پیارے نبی. جو پیغمبر اپنی شادی کے لیے ایک بیوہ عورت کو چنے، ایسے پیغمبر پر نفسانی خواہشات، شہوت پرستی کا الزام لگانا، آپ بتائیے انصاف کا اس سے بڑا خون کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، خدیجہ ایک تو بیوہ تھی، دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی. جس وقت شادی ہوئی پیارے نبی کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کتنا تفاوت ہے دونوں کی عمر میں، 15 سال کا فرق ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عورت کی عمر کم ہوتی ہے. یہاں الٹا دیکھیے، نبی کی عمر کم ہے اور نبی سے آنے والی پہلی بیوی 15 سال کی بڑی ہے. اور تیسری بات اور سب سے اہم بات ہے، یہی اصل جواب ہے ان لوگوں کا، وہ یہ کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، جب تک مائی خدیجہ زندہ رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. خدیجہ کے انتقال ہونے کے بعد ہی اللہ کے نبی نے دوسری شادی کی ہے. اور خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس وقت ہمارے نبی کی عمر کیا تھی؟ 50 پر 3 سال. 50 پر 3 سال کیا مطلب؟ پوری جوانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ اور بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دی. حالانکہ جوانی کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ جوانی میں ہوتے ہیں. یہاں تو اللہ کے نبی کی عمر 50 پر 3 سال کی ہو گئی، اسی ایک بوڑھی اور بیوہ عورت کے ساتھ پیارے نبی نے اتنی لمبی جوانی گزار دی. جو پیغمبر پوری زندگی 50 پر 3 سال کی زندگی ایک بیوہ اور بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دے، ایسے پیغمبر کو نفسانی خواہشات کا الزام لگانا، مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا انصاف کا خون اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس پر 3 سال تک ایک ہی بیوی تھی تو باقی 10 سال کی عمر میں 10 بیویوں سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی اہم سوال ہے، یہ بھی جاننے کی بات ہے. یاد رکھیے کہ باقی جو 10 شادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کے بڑے پاکیزہ مقاصد تھے، ان کے بڑے اعلیٰ مقاصد تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. 3-4 اسباب ہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے، اور بھی زیادہ اسباب ہو سکتے ہیں، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے. 3 مصلحتیں اور 3 مقاصد یا 3 اسباب بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے یہ ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ پہلا سبب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سماج میں، سوسائٹی میں کچھ خواتین ہیں جو بڑی قربانیاں دے کر اسلام قبول کی ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہجرت کی ہیں، اور ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس میں 10 قربانیاں چھپی ہوئی ہیں. اور ہجرت کرنے کے بعد پھر وہ عورت بیوہ ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، اکیلی اور تنہا ہو گئی، اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ان کے گود میں بچے بھی تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جو شوہر کے انتقال کا زخم ملا ہے، ننھے منھے بچے ان کے گود میں پل رہے ہیں، اسلام لا کر سب کو چھوڑ کر اکیلی ہو گئی ہیں، ایسی عورتوں کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اور ان عورتوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ماں بنانے کے لیے، ام المؤمنین بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی، تاکہ ان کی قربانیوں کا بدلہ ملے. قربانیوں کا بدلہ کیسے؟
ان کو اللہ کے نبی نے مومنوں کی ماں بنا دیا، مومنوں کی ماں بنا دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ام سلمہ آپ کی ایک بیوی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شادی کس پس منظر میں ہوئی؟ ام سلمہ ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، ان کا ایک بچہ تھا سلمہ۔ یہ تینوں اسلام قبول کیے اور مکے سے مدینے کو ہجرت کے لیے نکلے۔ راستے میں ان کے سسرال آ گئے، کہا یہ ہماری بچی ہے ام سلمہ اور یہ بچہ ہمارا ہے، تم جانا ہو تو اکیلے مدینہ جاؤ ہجرت کر کے، ہم اپنی بچی کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکتے۔ بچے کو بھی چھین لیے اور بچے کی ماں کو بھی لے لیے، اور ابو سلمہ تنے تنہا اکیلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اب یہاں دیکھیے ام سلمہ اکیلی ہو گئی، چھوٹا بچہ ان کے ساتھ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے روزانہ روتے ہوئے بیٹھی رہتی تھی ام سلمہ، شوہر کی جدائی، روزانہ مدینے کے راستے پہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہتی۔ ابو سلمہ نظر آتے ہیں کیا؟ انہی کے رشتہ داروں پر رحم آ گیا، انہوں نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ پھر ام سلمہ بھی بچے کو لے کر تنے تنہا مکے سے مدینہ نکل گئی، اور مدینہ جانے کے بعد شوہر سے ابو سلمہ سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن افسوس یہ مختصر مدت میں ابو سلمہ بھی انتقال ہو گئے۔ کیسی کیسی قربانیاں ہیں دیکھیے، ایک تو ہجرت کی بڑی قربانی، سب کو چھوڑ کے اکیلی نکل گئی بچے کو لے کر، اور ابو سلمہ بھی داغ مفارقت دے گئے، انتقال ہو گئے۔ اب ام سلمہ تنہا ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، بیوہ ہو گئی، اور خاص بات ہے کہ ان کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کرے تو کیا کرے، اجنبی مقام پہ اکیلی ہو گئی مدینہ آ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دعا سکھائی، کہا ام سلمہ یہ دعا پڑھتی رہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس مصیبت کو باعث اجر و ثواب بنا دے، اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر دے دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں اس دعا کو پڑھتے ہوئے مجھے تعجب لگتا تھا، ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے ان سے نکاح کر لیا، اس وقت ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس دعا کا مطلب یہی ہے، ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ کے رسول مل گئے، اور اب تک وہ سلمہ کی ماں تھی، اللہ کے نبی سے شادی ہونے کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کی ماں بن گئی۔ تو یہ پہلا مقصد ہے، جو عورتیں اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوہ عورتوں سے شادی کی تاکہ ان کو سہارا ملے، ان کو اور ان کے بچوں کو کچھ مدد مل جائے، اور وہ مومنوں کی ماں بھی بن جائے۔ اور دوسرا سبب جو اللہ کے نبی نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، وہ یہ کہ دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنا ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کی حکمت ہے، یہ آپ کی پالیسی ہے کہ عرب کے لوگ داماد کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور آج بھی داماد کے خلاف پلاننگ کرنے کو عیب سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی عورتوں سے نکاح کیا کہ ان کے باپ پیارے نبی کے بڑے دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ تین بیویاں ہیں پیارے نبی کی، ان تین بیویوں کے باپ پیارے نبی کے کٹر دشمن، صف اول کے دشمن تھے۔ ایک تو ام حبیبہ، ان کے باپ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر سنہ 8 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے اسلام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، اور جنگ احد سن 3 ہجری میں
مسلمانوں سے جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں اللہ کے نبی گڑھے میں گر گئے، اس جنگ میں اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، اس جنگ میں اللہ کے نبی کے جسم پر تلوار کے مار پڑے، اس جنگ میں جو جنگی خود پہنتے ہیں سر پہ اس کے لوہے کی سلاخیں اللہ کے نبی کے سر میں گھس گئی اور پیارے نبی کی موت کی خبر مشہور ہو گئی۔ یہ ساری تکلیفیں اس جنگ میں پیارے نبی کو جو پہنچی، مشرکین کے کمانڈر کون تھے؟ یہی ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان۔ یہ اسلام میں لانے سے پہلے کی بات ہے۔ اور دوسری بیوی جس سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا کون ہے؟ صفیہ۔ ان کے باپ تھے حیی بن اخطب، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے تھے۔ اور تیسری بیوی جن کے باپ اللہ کے نبی کے کٹر دشمن تھے، بنو المستلق کے سردار حارث ان کا نام تھا، یہ بھی پیارے نبی کے کٹر دشمن تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زیادہ شادیاں کی، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی دشمنیوں کو کمزور کرنا تھا۔ مشہور واقعہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ام حبیبہ، ان کے باپ ابو سفیان تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے وہ بہت ستائے پیارے نبی کو، لیکن اللہ کے نبی ام سلمہ مسلمان ہونے کے بعد ان سے جب شادی کر لیے تو ابو سفیان ایک مرتبہ مدینہ آئے، اسلام لانے سے پہلے کی بات، اپنی بیٹی کے گھر آئے، اور بیٹی کے گھر آنے کے بعد اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی فوراً روک دی۔ ابو سفیان تکتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کہا بیٹی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو ام سلمہ نے کہا ابا جان سچ ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن آپ اللہ رسول کے دشمن ہیں، اور یہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ آپ اللہ رسول کے دشمن ہو کر اللہ کے رسول کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے، سچ ہے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ یہاں دیکھیے، اللہ کے نبی کا دشمن ہو کر بھی اللہ کے نبی کے گھر کو آنے پر مجبور ہوا، کیوں؟ کیونکہ نبی اس کے داماد ہیں۔ دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ، ان کی بیٹیوں سے شادیاں کی تاکہ ان کے باپ کی دشمنی کمزور ہو جائے۔ تو ابو سفیان سے کہا گیا کہ تم اس بستر پر جب بیٹھ نہیں سکتے، تو ابو سفیان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا بیٹی ام حبیبہ سے، لقد اصابکی شر یا بنتی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم کہ بہت بدل گئی ہو بیٹی، تم بہت بدل گئی ہو۔ یہ دوسرا سبب تھا۔ اور تیسرا سبب، ایک سے زیادہ جو شادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ہیں دعوت و تبلیغ کی مصلحت۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی تھی، اللہ کے نبی کی بصیرت، فراست بہت اعلیٰ تھی، اللہ کے نبی بہت دور تک سوچتے تھے اور نتیجے تک سوچتے تھے۔ بعض ایسی عورتوں سے اللہ کے نبی نے شادی کی، دیکھا فلاں عورت سے میں شادی کر لوں گا تو مجھے امید ہے کہ اس عورت کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ فکر کیا ہوتی تھی اللہ کے نبی کی، لوگوں کو نارے جہنم سے میں کیسے بچاؤں، لوگوں کو جنت میں کیسے لے کر جاؤں، یہ تڑپ ہوتی تھی۔ لوگوں کے ساتھ یہ تڑپ ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی یہ بھی ایک مقصد ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہے جویریہ۔ جویریہ کی شادی پیارے نبی کے ساتھ کس پس منظر میں ہوئی؟ جویریہ یہ بہت بابرکت نکاح تھا پیارے نبی کے ساتھ جو ہوا۔ اس نکاح کے پیچھے بہت بڑی دعوت و تبلیغ کی مصلحت تھی۔ کن حالات میں یہ نکاح ہوا؟ جویریہ جو ہے بنو المستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی، اور یہ بنو المستلق قبیلہ اور اس کا سردار حارث یہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، کٹر دشمن۔
مسلمانوں کی لڑائی ہوئی بنو المصطلق کے ساتھ، مسلمان جیت گئے اور بنو المصطلق قبیلہ ہار گیا۔ ہار جانے کے بعد جو بھی مرد عورتیں پکڑے گئے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ مدینے میں کوئی قید خانہ نہیں تھا، جو بھی بنو المصطلق کے مرد اور عورتیں قیدی بن کر آئے، غلام بن کے آئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے گھروں میں قید کر دیا۔ ایک ایک صحابی کے گھر میں 1 2 3 اس طریقے سے غلاموں کو، قیدیوں کو بانٹ دیا گیا۔ اب صحابہ کے گھروں میں بنو المصطلق کے لوگ قید تھے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی قیدیوں میں سے ایک تھی۔ جویریہ کس کے حق میں گئی؟ جویریہ جو ہے اسلام لانے سے پہلے جو قیدی بن کر آئی، تو جویریہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ان کے حصے میں آئی۔ تو بہرحال بادشاہ کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، بہت ہی عالی شان زندگی گزاری تھی، اپنے آپ کو غلامی میں بہت بے عزتی محسوس کر رہی تھی۔ لہذا اس زمانے میں ایک رواج تھا، اسے مکاتبہ کہا جاتا ہے، مطلب ایک معاہدہ ہے، ایک اگریمنٹ ہوتا تھا اپنے آقا سے، کیونکہ جویریہ کا جو آقا تھا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، تو جویریہ نے اپنے آقا سے کہا میں تم کو پیسے دوں گی، کیا تم مجھ کو آزاد کر دو گے؟ اس کو کہتے ہیں مکاتبہ، ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا۔ تو مان گئے، انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے دو گی تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اب جویریہ قیدی بن کر آئی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں ہیں؟ سچ ہے کہ سردار کی بیٹی ہے مگر اب فی الوقت قیدی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں میں سردار کی بیٹی ہوں، میں شہزادی ہوں، بڑی ذلت کی زندگی گزار رہی ہوں، بڑی بے عزتی کی زندگی قیدی بن کر گزار رہی ہوں، اور غلامی کا طوق میری گردن میں پڑا ہوا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی، میں آپ سے درخواست کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھ پر ایک احسان کر دیجئے، مجھے پیسے دے دیجئے، اتنا رقم دے دیجئے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اختیار دیے، اس کو 2 آپشن دیے۔ پہلا اختیار یہ، جویریہ تم پیسہ مانگنے کے لیے آئی ہو، ٹھیک ہے، تم جتنا چاہتی ہو اتنا پیسہ میں دے دوں گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی، اپنے گھر چلے جاؤ، بستی چلی جاؤ۔ لیکن دوسرا اختیار یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں خود تم کو آزاد کروں گا اور آزاد کر کے تم کو قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں بنانا چاہتا ہوں۔ تو جویریہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی نصیب کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر سعادت کی بات میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجھے دوسرا آپشن منظور ہے، دوسرا اختیار منظور ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پہلے ان کو آزاد کیا، وہ مسلمان ہو گئی، پھر اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی۔ جنگل کے آگ کی طرح خبر مدینے میں پھیل گئی، دیکھتے ہی دیکھتے سارے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ جویریہ سے پیارے نبی نے نکاح کر لیا ہے۔ اب جویریہ غلام نہیں، لونڈی نہیں، وہ آزاد ہو چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، نبی کی بیوی بن چکی ہے۔ اور جویریہ کے قبیلے والے بنو المصطلق کے مرد عورتیں صحابہ کے گھروں میں قیدی بن کر ہیں۔ سارے صحابہ نے یہ کہہ کر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ اصحاب رسول اللہ، ہمارے گھروں میں جو قیدی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سسرال بن چکے ہیں، ان سسرالی رسول اللہ کے سسرالی لوگوں کو ہم قیدی بنا کر، غلام بنا کے اپنے گھروں میں رکھ نہیں سکتے۔ سب کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ ادھر لوگوں کی غلامی سے وہ آزاد کیا ہوئے، ادھر غیر اللہ کی غلامی سے بھی وہ آزاد ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہا کرتی تھی، اللہ کی قسم میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں اتنی بابرکت نہیں دیکھا۔ جویریہ ایک عورت پورے قبیلے کو غلامی سے آزادی دلائی۔ جویریہ ایک عورت تھی جس کی وجہ سے پورا قبیلہ غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہوا، انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوا، سب جنتی بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے نبی کے بڑے پاکیزہ مقاصد تھے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے میں۔ اللہ کے نبی دیکھتے کہ فلاں عورت سے شادی کرنے میں پورا قبیلہ جنتی بن سکتا ہے، اسلام میں آ سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے نبی نے ام المؤمنین بنایا اور اپنے نکاح میں لایا۔ حضرات گرامی، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت ہمیں ساتھ نہیں دیتا، اور سب سے خطرناک باتیں جو پیارے نبی کے شادیوں کے مسئلے کو لے کر کہی گئی، وہ حضرت عائشہ کے اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح کے مسئلے کو لے کر۔ حضرت عائشہ کی شادی پیارے نبی کے ساتھ سچ ہے کم عمری میں، کم سنی میں ہوئی، کم عمری میں ہوئی، کم سنی میں ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کی 11 بیویوں میں 10 بیویاں بیوہ تھی، ایک بیوی عائشہ کنواری تھی۔ یہ دشمنان اسلام پیارے نبی کی 10 بیوہ بیویوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی کے اخلاق کی تعریف نہیں کرتے، صرف ایک بیوی جو کنواری کو شادی کر لیے اس کو مسئلہ بنا کر اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالنے کی، ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو 9 سال تھی حضرت عائشہ کی عمر۔ پیارے نبی کے ساتھ جب شادی ہوئی، 9 سال کی لڑکی کا مطلب آپ ہندوستان کی لڑکی کو قیاس مت کیجئے عرب کی لڑکی پر۔ ہندوستان کا آب و ہوا، ہندوستان کی آب و ہوا، ہندوستان کا جو فضا ہے، ہندوستان کا جو ماحول ہے، جو موسم ہے، یہاں کا جو کلائمیٹ ہے، یہ الگ ہے اور عرب کا الگ ہے۔ آب و ہوا وہاں کی الگ ہوتی ہے، وہاں کا کلائمیٹ الگ ہوتا ہے، اور وہاں کے بچے بہت جلد حد بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہوتے ہی 8-9 سال کے، لیکن دیکھنے میں جسامت میں لگتے ہیں کہ 17-18 سال کے ہیں۔ عرب کا ویسا ماحول ہوتا ہے، عرب کا ماحول ایسے ہوتا ہے۔ صحیح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پیارے نبی کے ساتھ کم عمری میں، کم سینے میں ہوئی، لیکن یاد رہے عرب کے سماج میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا ایک کامن بات ہے، تب بھی اور اب بھی یہ کامن بات ہے، کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا۔ اس کو وہاں کے لوگ معیوب نہیں سمجھتے، اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہاں ہندوستان میں یہ معیوب ہے۔ ہندوستان کے اندر دیکھیے، ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، پوری زندگی بیوگی کے ساتھ گزار لیتی ہے، اس کو کوئی دوسرا رشتہ نہیں آتا، عیب سمجھتے بیوہ عورت سے شادی کرنے کو۔ لیکن عرب کا ماحول کیسا ہے؟ ایک عورت بیوہ ہو گئی، عدت گزرتے ہی 10 رشتے اس کا انتظار کرتے ہیں، کوئی بیوہ وہاں اکیلی نہیں رہتی۔ ہندوستان میں دیکھیے کتنے گھروں میں گلی گلی میں بیوہ عورت ملے گی آپ کو۔ میں تو کئی ایسی بیوہ عورتوں کی نماز جنازہ پڑھا چکا ہوں، خود ہمارے رشتہ داروں میں ایک بیوہ عورت کی جنازے کی نماز پڑھایا ہوں، صرف بیوگی کی عمر 60 سال ہے، بغیر شوہر کے 60 سال بیوہ کی عمر گزاری ہے وہ۔ یہاں عیب ہے بیوہ سے شادی کرنا، بیوہ کو اپنے گھروں میں لانا، لیکن عرب میں یہ ماحول ہے کیا؟ تو وہاں کا سماج کچھ اور ہے اور یہاں کا سماج کچھ اور ہے۔ وہاں کے سماج کو یہاں کے سماج کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، قیاس نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ بات انتہائی غلط ہے کہ ہم ہمارے سماج میں بیٹھ کر ہمارے سماج کے تصور کو ذہن میں رکھ کر دوسرے یا عرب کے سماج کے ایسی بات پر
تبصرہ کرے جو کہ وہاں کے لیے کامن ہے، وہاں کے لیے عام بات ہے۔ ہم آج بیٹھ کر عرب کے سماج پہ تبصرے کریں، بحث کریں، 1400 سال پہلے جو عرب میں جو ہو چکا ہے اس سماج کے بارے میں بحث کریں، یہ انتہائی غلط بات ہے، غلط چیز ہے، اور یہ چیلنج ہے دنیا کے اندر۔ بتا دو دنیا میں جتنی پیارے نبی کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی، آپ کی سیرت کے بارے میں جتنی کتابیں دنیا میں ہیں، کسی کتاب میں آپ بتا دو یہ چیلنج ہے، کیا ابو لہب نے کبھی اس مسئلے کو لے کر اللہ کے نبی کو بدنام کیا؟ کیا ابو لہب نے کبھی اس مسئلے کو لے کر پیارے نبی کو بدنام کیا؟ نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں صف اول کے دشمنوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کبھی بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی اس مسئلے کو لے کر، حالانکہ ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کس عمر میں شادی کیے، ان کو معلوم ہے، لیکن کبھی ابو جہل نے اعتراض نہیں کیا، ابو لہب نے اعتراض نہیں کیا، نضر بن حارث نے اس مسئلے کو لے کر اعتراض نہیں کیا، ولید بن مغیرہ نے اس مسئلے کو لے کر کبھی اعتراض نہیں کیا، جبکہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو ایک ایک بات کو بتنگڑ بنانے میں تھکتے نہیں تھے، اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، اللہ کے نبی کو بدنام کرتے ہوئے یہ لوگ تھکتے نہیں تھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ کبھی ان لوگوں نے اس مسئلے کو لے کر، عائشہ کی شادی کے مسئلے کو لے کر کبھی بدنام نہیں کیا، کبھی الزام نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کے سماج میں ایک کامن بات ہے، یہ عیب کی بات نہیں، اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا۔ آج ہم لوگ یہاں ہندوستان کے سماج میں بیٹھ کے آج سے 1400 سال پہلے کے سماج پر اور یہاں سے کہیں دور عرب کے سماج کے وہاں کے کامن بات پر بحث کریں، یہ بہت غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات بلکہ آپ کے اخلاق کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں، لیکن کتنا پرامن ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا سکون سے اللہ کے نبی رہتے تھے۔ اتنی ساری بیویوں کو لے کر اللہ کے نبی کا گھر کا ماحول کتنی محبت کا، اپنائیت کا، پیار کا ماحول رہتا تھا، اور اتنی ساری بیویوں کے لے کر دعوت و تبلیغ کی اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ادا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ اخلاق تھے ان بیویوں کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کے گھروں میں سکون کا ماحول رہتا تھا۔ ہمارے پاس کسی کو ایک سے زیادہ 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھیے وہ شوہر کتنا پریشان رہتا ہے یہاں کے ماحول میں، گویا کہ 2 چکیوں کے بیچ میں جیسے آٹا پسا جاتا ہے، 2 بیویوں کے بیچ میں شوہر ویسے پسا جاتا ہے یہاں ہندوستان کے ماحول میں، سوچ بھی نہیں سکتا دوسری شادی کا، ایسا ماحول یہاں کا ہے۔ تو بہرحال تو یہ اخلاق کا معجزہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ آج کل ہندوستان کے اندر نوپور شرما نامی یہ خاتون بھی بولنا شروع کر دی ہے، اور نوین کمار بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو پیارے نبی کے اخلاق کیا معلوم ہے، پیارے نبی کی سیرت کیا معلوم ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اس زمانے سے لے کر کیچڑ اچھال رہے ہیں لوگ، اور آج بھی اچھال رہے ہیں، لیکن نہ نبی کی عزت میں کوئی فرق ہوا ہے، آبرو میں کچھ فرق ہوا ہے۔ شاعر نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے پیغمبر جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم کافی ہیں، ہم ان کا حال دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر ضرور اترے گا، اللہ کی لاٹھی ایسے لوگوں پر ضرور برسے گی، اللہ کے عذاب کے کوڑے سے ایسے لوگ ہرگز بچ نہیں سکتے جو نبی کی عزت و آبرو کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اس سلسلے میں جستجو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہم لوگ اور ہمارے نوجوان لوگ، پڑھے لکھا طبقہ جو بھی ہے، یہ سب باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی بھی دشمن بات کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ یہ اسباب جو میں نے ذکر کیا ہے، ان اسباب کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان پر عذاب نازل فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی طرف سے دفاع کرنے اور ڈیفنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب ہمارے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نبی کی عزت کو اور دوبالا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔